السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں سسٹر، ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ یہ والی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ پہلے والی ویڈیو لازماً دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمارا سبق ہے الدرس الثالث۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، لیسن 3۔ اب یہاں دیکھیں آپ، بیتن البیت، قلم القلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت، دیکھیں ایک بیت آپ کو بیت نظر آ رہا ہے، ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے البیت۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیت آپ کا نکرہ اسم ہے، البیت آپ کا معرفہ اسم ہے۔ جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے اس کو نکرہ بولتے ہیں، ٹھیک؟ اور جو آپ کا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ کا معرفہ کہلاتا ہے۔ تو نکرہ معرفہ، ترجمے میں اس کا کافی فرق ہوتا ہے۔ ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ بیتن کا ترجمہ ہوگا کوئی گھر، ایک گھر، کوئی گھر، ایک گھر۔ یہ جو تنوین آتی ہے اس کے اندر ایک کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دھیان یہ رکھیے گا کہ تنوین ہمیشہ اسم کے اوپر آتی ہے۔ جو بھی آپ کا اسم ہے اس پر تنوین آتی ہے۔ تنوین اور الف لام کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تنوین آئے گی تو الف لام نہیں ہوگا، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ بیتن کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم کوئی گھر، ایک گھر، اور البیت کا ترجمہ کر رہے ہیں خاص گھر یا صرف گھر۔ ہم خاص گھر بھی کہہ سکتے ہیں اور گھر بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی گھر، ایک گھر اور اس کا گھر۔ اسی طرح قلم، کوئی قلم، القلم خاص قلم۔ اسی طرح کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی، کتاب کوئی کتاب، ایک کتاب۔ الکتاب کے معنی کیا ہوں گے؟ خاص کتاب۔ جیسے قرآن کریم میں آپ پڑھتی ہیں ذالک الکتاب، وہاں ذالک کا کتاب نہیں آیا تو پھر تو کوئی کتاب ہو جاتی، لیکن وہاں اشارہ کیا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو بہت خاص ہے، خاص کتاب کا ذکر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو خاص کتاب کا ذکر ہے، اور وہ خاص کتاب، کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن قرآن ایک خاص کتاب ہے، اس لیے الف لام لگا ہے وہاں، معرفہ بنا کر لایا گیا۔ تو یہ نکرہ کہلائے گا اور یہ معرفہ، ٹھیک ہو گیا؟ جمل، جمل کے معنی ہوتے ہیں آپ کے جمل اونٹ، اور یہ ہو گیا کوئی اونٹ، ایک اونٹ، اور جمل، الجمل اونٹ یا خاص اونٹ، دونوں ترجمے اس کے پاسبل۔ القلم مکسور، اب جیسے بہت سارے قلم تھے، بہت سارے قلم ہیں آپ کے، تو لیکن یہاں الف لام لگایا، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح بولتے ہیں کھلا ہوا، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا۔ پھر یہاں دیکھیں الولد جالس، ولد لڑکے کو بولتے ہیں اور جالس بولتے ہیں بیٹھنا، کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، مدرس بولتے ہیں ٹیچر کو، اور واقف بولتے ہیں کھڑا ہونا، کہ ٹیچر آپ کا کھڑا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر آپ یہاں آ جائیں آپ، اچھا جی، تو اب یہ دیکھیں آپ، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، اس کا ترجمہ ہوگا قلم پرانا ہے۔
اور قلم پرانا ہے، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں الحمار صغیر، حمار کس کو بولتے ہیں؟ گدھے کو، کہ گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ یہ آپ کی ووکیبلری بھی آ رہی ہے، اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ یاد کرتے ہوئے چلیں کہ القلم مکسور، مکسور ٹوٹے ہوئے کو کہتے ہیں، مفتوح کھلا ہوا، اور جالس بیٹھنے والا، اور واقف کھڑا ہونے والا۔ ٹھیک، اور اگر اس کی مؤنث بنانی ہے تو کیا بن جائے گی؟ البنت جالستن، گولتا لگا دیں گے بس۔ والمدرسۃ واقفتن، اور ٹیچر، لیڈی ٹیچر، آپ کی فیمیل ٹیچر کھڑی ہوئی ہے، اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور جدید نئے کو بولتے ہیں، قدیم پرانے کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا سبق ہو گیا ہے۔ اسی طرح اب آگے آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ بارد بولتے ہیں ٹھنڈے کو، اور ماء بولتے ہیں پانی کو۔ القمر جمیل، قمر چاند کو بولتے ہیں، چاند خوبصورت ہے، جمیل خوبصورت کو۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، حجر پتھر کو بولتے ہیں، ثقیل بھاری۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف، اور ورق ہلکا ہے۔ بھاری کے لیے ثقیل آتا ہے اور ہلکے کے لیے خفیف آتا ہے۔ ہیوی ثقیل، اور لائٹ خفیف۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللبن، لبن بولتے ہیں آپ کو دودھ، دودھ کو، اور حار بولتے ہیں گرم، ہاٹ۔ ٹھیک ہے، دودھ آپ کا گرم ہے۔ اللبن حار۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے، نظیف صاف کو بولتے ہیں، کلین۔ تو یہ آپ کی ووکیبلری ہو گئی، یہ آپ نے ووکیبلری بھی یاد کرنی ہے اور اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بس آج آپ نے پہلے یہ ووکیبلری یاد کر لینی ہے، پھر انشاءاللہ آگے کا بہت آسانی سے سالو ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں خاص کرسی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ الف لام لگا کر لے کر آئیں، الف لام لگا کر لائیں کہ خاص کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کرسیاں بہت ساری ہیں، الکرسی مکسور، خاص کرسی کا ترجمہ یا خالی کہہ سکتے ہیں کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر یہاں ہوتا کرسی مکسور تو اس کا ترجمہ ہوتا کوئی کرسی یا ایک کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ماء بارد، کوئی پانی ٹھنڈا ہے، اگر ہم الف لام کے بنا لاتے تو کوئی پانی ٹھنڈا ہے یا ایک پانی ٹھنڈا ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں ہوگا پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، یہ الف لام لائے ہیں تو مقصود کیا ہے یہاں پر؟ مطلب اگر یہ الف لام کے بنا ہوتا تو یہ ہوتا ترجمہ ایک چاند خوبصورت ہے یا کوئی چاند خوبصورت ہے، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے چاند خوبصورت ہے۔ کہیں آپ نے مطلب خاص کا مفہوم جو ہوگا انڈرسٹینڈ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ سب آپ نے ووکیبلری سمیت اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔